بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد يقول المؤلف رحمه الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث بمعنى الإفضاء إلى نسائكم بالجماع نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام احل لکم حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیامی روزوں کی رات میں الرفث رفث کو حلال قرار دیا ہے الرفث بمعنى الافضاء رفث بمعنى الافضاء یعنی جمع اور جمع کے ساتھ میں جو کچھ ہوتا ہے سب رفث کے معنی میں داخل ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سونپ دیتے ہیں یہ سب معنی مباشرت مجامعت سب معنی اس میں داخل ہیں الی نسائکم الرفث الی نسائکم تمہاری بیویوں کی طرف رفث یعنی تمہارا اپنے آپ کو اپنی بیویوں کی طرف سونپ دینا بالجماع جماع کے ذریعے جماع کے ذریعے ایک دوسرے کو سونپ دینا اس کو حلال قرار دیا ہے نزل یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس حکم کو منسوخ کرتے ہوئے جو شروع اسلام میں تھا لما کان فی صدر الاسلام جو ابتداء اسلام میں حکم تھا کیا حکم تھا شروع اسلام میں حکم یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد یا جو آدمی ایک بار سو گیا پھر اس کے بعد اس کے لیے کھانا پینا بیوی سے ہم بستری کرنا یہ سب اس کے لیے حرام ہوتا تھا جائز نہیں ہوتا تھا رات میں رمضان کی راتوں میں روزوں کی راتوں میں تو کچھ لوگ کیا کرتے تھے وہ سوچتے تھے کہ ابھی روزے سے تو ہے نہیں بہت یعنی ہلکا پھلکا اس کو سمجھتے تھے اور وہ رات میں عشاء کے بعد میں یا سونے کے بعد میں پھر وہ مباشرت ہم بستری بیوی سے کر لیتے تھے تو یہ ایک مشکل کام تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں کھانا پینا پھر اگلے دن بھی نہیں کھائیں گے پئیں گے پھر جب اگلے دن سورج غروب ہوگا تبھی کھائیں گے پئیں گے اور سورج غروب ہونے کے بعد عشاء تک کھا پی سکتے تھے یا جب تک سوتے نہیں تھے ایک بار سو گئے تو کھانا پینا حرام بیوی سے ہم بستری کرنا حرام یا عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا ہم بستری کرنا حرام تو یہ ایک مشکل کام تھا تو اس حکم کو منسوخ کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے روزے کی رات میں تمہاری بیویوں سے تمہارے مباشرت کرنے کو ہم بستری کرنے کو مجامعت کرنے کو حلال قرار دیا ہے من نزل نسخا لما كان في صدر الاسلام یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نسخ کے طور پر منسوخ کرتے ہو اس حکم کو جو شروع اسلام میں تھا من تحریمی الرفث یعنی رفث حرام تھا وتحریم الاکل والشرب کھانے پینے کی حرمت بعد عشاء کے بعد کھانے پینے کی حرمت اور رفث کی حرمت کو جو شروع اسلام میں تھا اس حکم کو منسوخ کرنے کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے ہن لباس لکم انتم لباس لہن ہن نساء کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے نساء نسوتن کی جمع ہے اور نسوتن بھی اس میں جمع ہے امراتن اس کی مفرد آتی ہے یا اس کی کوئی مفرد نہیں ہے نساء سے مراد یہاں پہ بیویاں ہیں چونکہ بیوی اور اماں لونڈی نساء سے مراد بیویاں اور لونڈیاں ہیں ان کے علاوہ تو انسان کے لیے روزے کے علاوہ بھی ویسے عام حالت میں بھی جائز نہیں ہے چاہے کہ روزے کے دنوں میں راتوں میں جائز ہو ہن لباس لکم یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے لباس ہو تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم تمہاری بیویوں کے لیے لباس ہو وانتم لباس لہن
اور تم ان کے لیے لباس ہو، کنایۃ عن تعانقہما او احتیاج کل منہما الی صاحبہ، یہ جو کہا ہے تم ان کے لیے، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، یہ دراصل کنایا ہے ان دونوں کے معانقہ سے، کنایۃ عن تعانقہما، ان دونوں کے ایک دوسرے سے معانقہ کرنے سے، ملنے سے، یہ کنایا ہے۔ جیسے انسان کپڑا پہنتا ہے تو کپڑا اس کے جسم سے بالکل ملا ہوا ہوتا ہے، ایسے میاں بیوی ایک دوسرے سے اتنے ہی قریب رہتے ہیں جتنے کپڑا ایک دوسرے سے قریب ہوتا ہے۔ او احتیاج کل منہما الی صاحبہ، یا میاں بیوی ایک دوسرے کے اس قدر محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہیں جیسے انسان کپڑوں کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ اور احتیاج کل منہما، ہر ایک ان میں سے الی صاحبی، اپنے صاحب کا محتاج ہوتا ہے، میاں بیوی کا محتاج اور بیوی میاں کی محتاج ہوتی ہے، تو اس طرح سے ایک دوسرے کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے لباس سے تعبیر کیا ہے میاں بیوی کو، ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، اس کئی طرح سے لباس سے مشابہت ہے اس میں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح سے لباس انسان کی ستر پوشی فرماتا ہے، اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، ایک دوسرے کے راز سے واقف رہتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب سے واقف رہتے ہیں، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں، کسی دوسرے کو ظاہر نہیں کرتے۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی جب یعنی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کے سے استمتاع کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو اپنی شہوت وہ جائز طریقے سے پوری کرتے ہیں تو گناہ سے بچتے ہیں، گناہوں پر ان کو پردہ پڑ جاتا ہے یا گناہوں سے بچتے ہیں۔ جیسے انسان کو کپڑا برائیوں سے بچاتا ہے یا اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرماتا ہے یا اس کو دیگر پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے، سردی سے گرمی سے اس کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی عقد بھی، عقد نکاح بھی اور شادی بھی انسان کو جو ہے گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ تعبیر اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہن لباس لکم، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تخونون انفسکم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم لوگ اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا، یعنی لوگ رات میں چپکے چپکے سے اپنی بیویوں سے مل لیتے تھے اور سوچتے تھے یہ تو معمولی سا کام ہے، کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے، روزے کی حالت میں تو ہے نہیں، ابھی رات کی حالت ہے، رات کا وقت ہے، تو بیویوں سے وہ مل لیتے تھے، مجامعت کر لیتے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے خیانت تھی، منع تھا، اللہ کی طرف سے منع تھا کہ مل نہیں سکتے ہیں، لیکن لوگ مل لیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم لوگ اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو، یعنی اپنے نفسوں کو بہلا پھسلا لیتے ہو کہ چلو یار کر لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، ہلکا پھلکا مسئلہ اس کو سمجھ کے ایک ناجائز کام کو لوگ کر لیتے تھے، ایک ممنوع کام کو، ایک منہی کام کو، بالجماعی، جمع کے ذریعے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات میں، روزے کی رات میں جمع کے ذریعے تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہو۔ وقع ذلک لعمر وغیرہ، ایسا واقع ہوا حضرت عمر اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، رات میں اپنی بیویوں سے انہوں نے ہم بستری کر لی، مجامعت کر لی۔ واعتذروا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے معذرت پیش کی۔ فتاب علیکم قبل توبتکم، فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، قبل توبتکم، تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ توبہ قبول فرما لی اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے تم سے اس حرمت کے حکم کو ختم کر دیا ہے، اٹھا لیا ہے، یعنی حرام تھا پہلے رات میں بھی بیوی سے مباشرت کرنا عشاء کے بعد، یہ حرام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا، اس حرمت کو، حرمت کے حکم کو اٹھا لیا ہے، اب وہ حرام نہیں ہے، اب جیسے پہلے وہ جائز تھی رات میں ویسے ہی اب وہ جائز ہے۔ وعفا عنکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر فرما دیا، جو کچھ تم سے غلطی سرزد ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس سے
درگزر فرمایا اس سے اسے معاف فرما دیا. فالآن فالآن اب، چنانچہ اب باشرہن، اب تم ان سے مباشرت کرو. فا ترتیب کے لیے کہ مطلب یہ سب ہونے کے بعد پہلے حرام تھی اب حلال ہو گئی ہے، اب تمہارے لیے حلال ہو گئی ہے تو اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو. اذ احل لکم، جبکہ وہ تمہارے لیے حلال ہو گئی ہے. اذ احل لکم، جبکہ تمہارے لیے حلال ہو گئی ہے یا حلال ہو گیا ہے مباشرت کرنا یا مجامعت کرنا. احل یا احل لکم بھی پڑھ سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. احل بھی پڑھ سکتے ہیں جبکہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے مجامعت، مباشرت. باشرہن، ان سے مباشرت کرو، جامعہن، مجامعت کرو بیویوں سے. اب ان سے مباشرت کرو جبکہ تمہارے لیے وہ حلال ہو گئی ہیں. تو یہاں پر یہ حکم ہے باشرہن، ان سے مباشرت کرو. تو امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ وجوب پر دلالت کرتا ہے. لیکن جب امر کا صیغہ نہیں کے بعد میں آئے ہے، حرمت کے بعد میں آئے، کسی چیز کی حرمت ہے پھر اس کے بعد میں امر کا صیغہ ہے، تو وہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ وہ رفع الحظر پر دلالت کرتا ہے کہ مطلب پہلے جو حرمت تھی وہ حرمت اب ختم ہو گئی ہے. یا تو اباحت پر دلالت کرتا ہے یا یہ کہ وہ رفع الحظر پر یعنی حرمت کے اٹھائے جانے پر وہ چیز دلالت کرتا ہے. وہ امر وجوب پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ اب حلال ہو گئی ہے تو بیوی سے مباشرت کرنا ہر شام کو جو ہے ضروری ہے، واجب ہے، ایسا نہیں ہے. مطلب جیسے جس کی چاہت ہو، رغبت ہو، اب حکم پہلے کی طرح ہو گیا ہے، مطلب اب حرام نہیں ہے. وَابْتَغُوا، اطلبوا، تلاش کرو، ما كتب اللہ لکم، طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. ای اباہہ من الجماع، یعنی جو جماع وغیرہ تمہارے لیے مباح قرار دیا ہے اب اسے کر سکتے ہو. او قدرہ من الولد، یا جو لڑکا اولاد تمہارے لیے مجامعت کی وجہ سے مقدر کر دی ہے اسے اب تم تلاش کر سکتے ہو. تو وابتغوا، اطلبوا، تلاش کرو، تلاش کیجئے، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے، جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کونی یا شرعی تقدیر میں لکھا ہے اس کو تلاش کرو. جو بھی لکھا ہے رات میں جو چیز منع تھی تمہارے لیے اب وہ حلال ہو گئی ہے. اب تم رات میں جو بھی اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، چاہے وہ بیوی سے مباشرت کرنا ہو، مجامعت کرنا ہو، یا یہ کہ تمہارے لیے اولاد مقدر کی اگر اللہ تعالیٰ نے اس رات میں تمہارے ملنے سے، تو تم اس کو تلاش کرو. یا ایک ہی بات علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلب جو بھی تمہارے لیے اللہ نے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، لکھ دیا ہے، یہ تقدیر میں لکھ دیا ہے، رات میں تہجد پڑھنا، رات میں عبادت کرنا، قیام اللیل کرنا، تراویح پڑھنا، وہ سب اس میں داخل ہے. وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، اللیل کلہ، پوری رات، یعنی پوری رات کھاؤ پیو، مطلب پوری رات میں جب دل چاہے کھاؤ، جب بھوک لگے جب کھاؤ. پہلے یہ حکم تھا کہ عشاء تک کھا سکتے تھے، اب پوری رات جو ہے صبح صادق تک، جب تک روزہ شروع نہ ہو تب تک جو ہے پوری رات میں جب دل چاہے کھاؤ. رات میں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، جب تک بھی صبح صادق نہ ہو تب تک جو ہے کھائیے پیے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو. یہاں بھی امر کا صیغہ ہے، کھاؤ اور پیو ہے، تو یہاں بھی امر وجوب پر دلالت نہیں کر رہا ہے، اللہ ہے کہ جو حکم تھا حرمت کا وہ اٹھ گیا ہے، یعنی کھا پی نہیں سکتے تھے اب کھا پی سکتے ہیں، حکم پہلے کی طرف لوٹ جائے گا. پہلے حکم کیا تھا؟ پہلے حکم یہ تھا کہ بھوک لگی ہے تو کھا لیجئے. سحری کا حکم مستحب کا تھا، استحباب کا حکم ہے، فضیلت کا حکم ہے، اس میں سحری کریں گے تو فضیلت ثواب کا کام ہے، تو وہ استحباب پر دلالت کرتا ہے. تو یہاں پر امر ہے، اگر انسان بہت بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو اس کے لیے کھانا پینا واجب ہے تاکہ اس کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں امر وجوب پر دلالت کرے گا. تو اس طرح سے پہلے کی طرف یہ حکم لوٹ جائے گا. امر کا صیغہ یہاں پر وجوب پر نہیں بلکہ رفع الحظر پر ہے، رفع التحریم پر ہے. تحریم جو کھانے پینے کی حرمت تھی عشاء کے بعد میں وہ اب ختم ہو گئی ہے. کب تک کھانا پینا ہے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ
الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، یظہر یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، یظہر لکم الخیط الابیض، خیط الابیض سفید دھاگا، خیط معنی دھاگا، ابیض معنی سفید، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، من الخیط الاسودی، کالے دھاگے سے، حتی یتبین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے، تب تک کھانا پینا ہے۔ رات میں کب تک کھانا پینا ہے؟ کب تک کھانے پینے کی اجازت ہے؟ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ظاہر نہ ہو جائے، تب تک کھا پی سکتے ہیں۔ جب ظاہر ہو جائے سفید دھاگا کالے دھاگے سے، تب کھا پی نہیں سکتے۔ سفید دھاگا کالے دھاگے سے کیا مراد ہے؟ آگے بیان ہے قرآن پاک کی آیت ہے من الفجر، من الفجر، یہ من الفجر یہ بیان ہے خیط الابیض کا۔ خیط الابیض سے مراد کیا ہے؟ من الفجر، فجر اے الصادق، فجر صادق۔ فجر کی دو قسمیں ہیں، فجر صادق اور فجر کاذب، فجر صادق اور فجر کاذب۔ تو یہاں پر فجر سے مراد فجر صادق ہے۔ فجر صادق اور فجر کاذب، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے فجر کاذب ہوتی ہے رات میں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک سفید روشنی مشرق کی جانب سے، جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے، آسمان کی طرف مستطیل اوپر کی طرف ایک سفید دھاگے کی مانند باریک روشنی آسمان کی طرف اٹھتی ہے، وہ فجر کاذب ہے۔ اور پھر روشنی یہ شمال سے جنوب کی طرف پھیلتی ہے، جیسے پرندے کے پر اس طرح سے پھیلتی ہے، تو اس وقت فجر صادق ہو جاتی ہے۔ تو فجر صادق وہی سفید دھاگا ہے، یعنی دن کی روشنی کی شروعات ہوتی ہے، اور وہاں سے رات کا جو اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا جو بڑھا ہوا تھا اندھیرا گھٹتا ہے، اور دن کی روشنی کی وہاں سے شروعات ہوتی ہے، بڑھتی ہے۔ تو اس طرح سے رات کے اندھیرے کو کالے دھاگے سے تعبیر کیا ہے، اور دن کی روشنی کو سفید دھاگے سے تعبیر کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر حتی یتبین لکم الخیط الابیض، خیط ابیض تمہارے لیے ظاہر ہو جائے، یعنی صبح صادق تمہارے لیے ظاہر ہو جائے، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے، یعنی رات کی تاریکی سے، رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی اور صبح صادق تمہارے لیے ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے کہ اب صبح صادق ہو گئی ہے، تو اب کھانا پینا بند کر دیجئے۔ من الفجر، فجر سے، فجر سے رات، من الفجر من اللیل، یعنی اس کو یوں کریں گے، یوں سمجھیں گے ہم، حتی یتبین لکم الفجر من اللیل، حتی یتبین لکم الفجر من اللیل، یہاں تک کہ فجر تمہارے لیے رات سے الگ ہو جائے، واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے کہ اب فجر صادق کا وقت شروع ہو گیا ہے، تب تک کھانا پینا ہے۔ تو رات میں، رمضان کے مہینے میں رات میں انسان، ایک مسلمان کب تک کھا پی سکتا ہے؟ فجر صادق تک، صبح صادق تک وہ کھا پی سکتا ہے۔ اب دیکھیں گے آگے، فجر سے مراد کیا ہے؟ فجر صادق ہے، فجر کاذب نہیں ہے۔ بیان للخیط الابیض، یہ خیط ابیض کا بیان ہے، من بیان یہ ہے الفجر، من الفجر کا مطلب کیا ہے؟ خیط ابیض۔ وبیان الاسود، یہاں من الخیط الاسود ہے، محذوف، خیط اسود کا بیان محذوف ہے، ای من اللیل، ای کیا محذوف ہے؟ من اللیل، یعنی حتی یتبین لکم الفجر من اللیل، یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر رات سے الگ ہو جائے، واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے کہ یہ فجر ہے اور یہ رات ہے، رات ختم ہوئی، اب فجر شروع ہو گئی ہے۔
تو یہاں پر من اللیل کو محذوف کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ من الفجر یہ من اللیل کا متقابل ہے، اس کے برعکس ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں، رات بھی ہو اور فجر بھی ہو، بلکہ جیسے فجر شروع ہوئی رات وہاں سے ختم. تو متقابل میں سے ایسے ایک چیز کو حذف کر دیا جاتا ہے کہ سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اس سے واضح ہونا، الگ ہونا مراد ہے. تو من اللیل یہاں پر محذوف ہے، من اللیل بیان ہے خیط اسود کا، اور خیط الابیض کا بیان کیا ہے؟ من الفجر. بیان یعنی اس کی وضاحت، اس کی توضیح، اس سے مراد کیا ہے. پھر سے دیکھیں گے ایک بار، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، یعنی فجر ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، من الخیط الاسود کالے دھاگے سے، یعنی رات سے. صبح صادق، فجر صادق اور رات دونوں بالکل واضح ہو جائیں، سمجھ میں آ جائے کہ رات ختم اور فجر صادق اب شروع ہو گئی ہے، تب اب کھانا پینا بند کر دیجئے. شبہ ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش بخيطين ابيض واسود في الامتداد. شبہ مشابہت دی گئی ہے ما یبدو من البیاض، جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے. ما یبدو من البیاض، جو سفیدی مشرق سے جو ظاہر ہوتی ہے صبح کے وقت میں، فجر کے وقت میں، اس کو تشبیہ دیا ہے. وما يمتد معه من الغبش، اور اس کے ساتھ میں جو غبش رات کی تاریکی، غبش رات کی تاریکی، ظلمت آخر اللیل، ظلمت آخر اللیل، رات کے آخری حصے کی تاریکی، اندھیرا، اس کو غبش کہتے ہیں. تو غبش اس کے ساتھ جو دراج ہوتا ہے، جو اندھیرا، جو چھٹتا ہے اندھیرا، اس اندھیرے کو اور سفیدی کو، سفیدی جو ظاہر ہوتی ہے اس کو تشبیہ دیا ہے کس سے؟ بخیطینی، دو دھاگوں سے، ابیض و اسود، سفید اور کالے دو دھاگوں سے تشبیہ دیا ہے. مشابہت کس چیز میں دی ہے دونوں سے؟ فی الامتدادی، امتداد میں. امتداد یعنی دراز ہونے میں، یعنی ادھر سے صبح کی روشنی دراز ہوتی ہے، نکلتی ہے، نمودار ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ میں رات کی تاریکی، اندھیرا، ظلمت چھٹ جاتا ہے. جیسے جیسے روشنی بڑھتی ہے ویسے ویسے اندھیرا کم ہو جاتا ہے. تو مشابہت، تشبیہ آپ نے بلاغہ میں پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے بلاغہ میں. تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بہ، اور ایک ہوتا ہے ادات تشبیہ جس کے ذریعے سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے وجہ تشبیہ، وجہ تشبیہ. تو ایک مشبہ، جیسے مثال کے طور پر زید کالاسد، زید شیر کے جیسے ہے، زید مشبہ ہے، اس کو تشبیہ کس سے دیا ہے؟ مشبہ بھی کیا ہے؟ شیر ہے، اسد ہے، اسد سے اس کو تشبیہ دیا ہے. ادات تشبیہ کیا ہے؟ کل اسد، زید کل اسد، زید شیر کے جیسے ہے. کاف ادات تشبیہ کس چیز میں؟ شیر کے جیسے، فی الشجاعتی، بہادری میں. تو فی الشجاع گرچہ محذوف ہے لیکن لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بہادری میں اس کے جیسے ہے. ایسا نہیں کہ خون خوار ہے اس کے جیسے، یا اس کے جیسے اس کے 4 پیر ہیں، یا اس کے جیسے اس کی، نہیں، بہادری مراد ہوتی ہے. تو بہادری یہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ ہے، مشابہت. تو ایسے یہاں پر خیط الابیض سے کو اور خیط الاسود 2 دھاگے ہیں. صبح صادق کو تشبیہ دیا ہے خیط ابیض سے، اور رات کی تاریکی کو تشبیہ دیا ہے خیط اسود سے، خیط اسود سے. تو یہ تشبیہ فجر صادق اور رات، غبش، رات کی تاریکی. تو خیط ابیض کو تشبیہ دیا ہے، خیط ابیض سے تشبیہ دیا ہے کس کو؟ صبح صادق کو. اور رات کی تاریکی کو تشبیہ دیا ہے خیط اسود سے. تشبیہ کس چیز میں ہے؟ تشبیہ یہاں پر ادات تشبیہ محذوف ہے، اور تشبیہ کس چیز میں ہے؟ فی الامتداد، امتداد یعنی دراز ہونے میں. ادھر رات کی تاریکی، ادھر دراز ہو جاتی ہے، اور صبح کی روشنی جو ہے ادھر سے دراز ہوتی ہے.
تو دونوں ادھر سے اس کو کٹنے میں دراز ہوتی ہے، ادھر سے یہ بڑھنے میں دراز ہوتی ہے. تو اس طرح سے ایک دوسرے سے ان کو تشبیہ دیا ہے تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. یہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی تھی، بعض صحابہ کرام رات میں 2 دھاگے، ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا اپنی تکیا کے پاس رکھ لیتے اپنے بستر پر اور دیکھتے رہتے. جب سمجھ میں آ جاتا کہ یہ کالا دھاگا ہے اور یہ سفید دھاگا ہے، تب وہ کھانے پینے سے بند ہوتے، تب تک وہ کھاتے پیتے رہتے. تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے. پھر آپ نے اس کا مفہوم واضح فرمایا. تو انہوں نے ظاہری طور پر اس کو مراد لیا تھا بعض صحابہ کرام نے. ثم اتم الصیام من الفجر الى اللیل، پھر تم اپنا روزہ مکمل کرو فجر سے. جب فجر صادق ظاہر ہو جائے تو فجر سے الی اللیل، رات تک. رات تک یعنی الی دخولہ، رات کے داخل ہونے تک. بغروب الشمس، سورج کے غروب ہونے کے ذریعے. جیسے سورج غروب ہوا ویسے ہی رات شروع ہو گئی، تب تک روزہ رکھنا ہے سورج کے غروب ہونے تک. سورج جیسے غروب ہو جائے ویسے ہی روزہ افطار کرنا ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزے کو پورا کرو، مکمل کرو رات تک. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. یہاں ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے کہ مباشرت تمہارے لیے حلال ہو گئی ہے، لیکن رمضان کی راتوں میں بھی مباشرت جائز نہیں ہے اگر تم اعتکاف میں بیٹھ گئے تو. اعتکاف کے مسئلے کو یہاں بیان ہے. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ أَيْ نِسَاءَكُمْ، اور تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہو. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، عاکف کی جمع عاکفون ہے، اعتکاف کرنے والا. مقیمون بنیت الاعتکاف، قیام کرنے والے ہو اعتکاف کی نیت سے. فی المساجد، مساجد میں. اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کیے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، بیویوں سے مباشرت نہ کرو. متعلق بعاکفون فی المساجد، یہ کس سے متعلق ہے؟ عاکفون سے متعلق ہے. معلوم ہوا کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، دوسری جگہ نہیں ہوتا. نحی لمن کان یخرج وهو معتکف، یہ نہیں ہے، یہ ممانعت ہے اس شخص کے لیے جو مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہو اور پھر وہ نکل جائے اس حال میں کہ وہ معتکف ہو. فیجامع امرأتہ، ویعود، گھر جا کر بیوی سے مباشرت مجامعت کر کے آئے، ویعود، اور واپس لوٹ کر اعتکاف میں بیٹھ جائے. تو یہ جائز نہیں ہے، اسی کی ممانعت ہے. کوئی آدمی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہو اور پھر وہ سوچے کہ میں مسجد میں تھوڑی مجامعت کر رہا ہوں، میں گھر جا کے کر رہا ہوں. اور اس میں تو قرآن پاک میں وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مطلب مساجد میں اعتکاف کیے ہو تو مساجد میں مباشرت نہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ مساجد میں اعتکاف کیے ہو تو اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے مباشرت نہ کرو. گھر جا کر بھی، ایسا نہیں کہ مسجد کی ممانعت ہے، بلکہ مسجد کی تو ہے ہی، بلکہ گھر کی بھی ممانعت ہے، یا مسجد کے باہر کی بھی ممانعت ہے کہ باہر جا کر بھی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتے اعتکاف کی حالت میں. تو اعتکاف میں آدمی اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دنیا جہان کے تمام اعمال کو، کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر یکس ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. تو اس میں مسجد سے نکلنا اس کو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے نکلنے کو بھی اس کے لیے جائز نہیں قرار دیا، اس کو منع قرار دیا ہے. تلک الاحکام المذکورہ حدود اللہ، یہ جو مذکورہ احکام یہاں بیان ہوئے ہیں یہ سب اللہ کی حدود ہیں. حدود اللہ، تلک الاحکام المذکورہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. حدود اللہ حدھا لعبادہ لیقفوا عندہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حد مقرر کی ہے. حدھا، یہ احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حد کے طور پر مقرر کیے. لیقفوا عندہا، تاکہ اس کے بندے ان حدود کے پاس رک جائیں، ان حدود سے تجاوز نہ کریں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها، ان حدود کے قریب نہ جاؤ. حدود یعنی باؤنڈری. حدود کا مطلب کیا ہے؟ باؤنڈری. یہ باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے اس پار نہیں جانا ہے، یا اس باؤنڈری کے قریب نہیں جانا ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے دین کی حدود مقرر کی ہے، شریعت کی حدود ہیں، ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حدود مقرر کی ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے منع کیا ہے. زنا کے قریب جانے یہ حد ہے اللہ کی طرف سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز قرار دیا نکاح، مباشرت، نکاح کر کے بیوی سے اپنی ہم بستری کر کے اپنی خواہشات کو پوری کر سکتا ہے انسان. تو یہ اللہ کی حدود ہیں. تو ان حدود میں انسان جو ہے اپنی بیوی تک جائے، بیوی سے آگے غیر بیوی تک نہ جائے، تجاوز نہ کرے. بیوی یہ حد ہو گئی، اس سے آگے زنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے. وہ جو باؤنڈری ہے محارم والی، اس کے قریب نہیں جانا ہے. محارم ہے جو اللہ کے، ان کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے. اور جو واجبات ہیں، جو واجبات ہیں، دو طرح کے احکام ہیں. ایک ہے منہی عنہ ہے یعنی محرمات، اور ایک ہے واجبات. تو اللہ رب العالمین نے جو حرام کام ہے ان کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے کہ جائے کہ ان کو کوئی کرے. اور جو یعنی واجبات ہیں ان کو تجاوز کرنے سے منع فرمایا ہے. تو دیکھیں گے آپ دو طرح سے احکام ہیں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اور بعض مقامات پر تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. تو فلا تقربوها اس میں زیادہ بلاغت ہے. فلا تعتدوها، فلا تقربوها، قریب بھی نہ جاؤ. اور ایک ہے تجاوز نہ کرو یعنی قریب جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ایک ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. قریب جاؤ گے تو گناہ میں واقع ہو سکتے ہو، اس میں گر سکتے ہو. آگ کے قریب جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کوئی پتنگا تمہارے اوپر آ کر گر جائے، ہو سکتا ہے دھواں تمہاری آنکھوں میں گھس جائے، ہو سکتا ہے کہ تم اس میں خود گر جاؤ. اس لیے اس خطرے کے قریب بھی جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. جیسے دجال زمین پر، روئے زمین پر قیامت تک جب سے یہ دنیا بنی ہے سب سے عظیم فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بالدجال فلا ينعله، جو بھی دجال کے بارے میں سنے اس کے قریب نہ جائے، اس سے دور رہے. فلینع عنہ، اس سے وہ فلیبعد، اس سے دور رہے. تو دور رہنے کا حکم ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو محارم ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان کے قریب بھی جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. تو قریب جانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیزیں جو زنا تک لے جانے والی ہیں، جیسے غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا وغیرہ، تو یہ قریب بھی جانے سے منع کیا ہے کہ قریب جاؤ گے تو اس میں واقع ہو سکتے ہو، اس لیے اس سے دور رہنا ہے. تو جو محارم ہیں، جو حرمات ہیں، ان سے دور رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ. تو یہاں پر اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت کرنا، ہم بستری کرنا، یہ حرام ہے. تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ اللہ کی ایک حد ہے، اس سے منع فرمایا ہے. قریب جانے کا مطلب نہیں ہے کہ بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ نہیں سکتے. بیوی اپنی بیوی اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس کھانا لا سکتی ہے. اگر قریب بازو میں گھر ہے اور وہ گھر میں سے کھڑکی سے آپ سر ان کی طرف کر دیں، وہ کنگھی کر سکتی ہے وغیرہ. یہ سب احکامات جائز ہیں، اپنی بیوی جائز، لیکن ان سے مباشرت کرنے کی ممانعت ہے. وہ کام نہ کریں جس سے مباشرت کرنے پر آپ آمادہ ہو جائیں. فلا تقربوها ابلغ من لا تعتدوها، یہ جو فلا تقربوها کی جو تعبیر ہے، یہ تعبیر لا تعتدوها سے زیادہ بلیغ ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان حدود سے تجاوز نہ کرو. یہ اللہ کی حدود ہے، ان حدود کے قریب نہ جاؤ. تو قریب نہ جانے والی جو تعبیر ہے یہ زیادہ بلیغ ہے، قریب جانے سے بھی منع کیا جا رہا ہے. المعبر به فی آیت اخری لا تعتدوها، یہ دوسری آیت میں اس سے تعبیر کیا گیا ہے. دوسری آیت میں اللہ کی حدود کو اس سے تعبیر کیا لا تعتدوها، اور اس آیت میں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، لا تقربوها سے تعبیر کیا ہے. تو لا تقربوها کی جو تعبیر ہے یہ لا تعتدوها کی تعبیر سے زیادہ بلیغ ہے. كذلك كما بين لكم ما ذكر، اسی طرح جیسا کہ بیان کیا تمہارے لیے جو پیچھے مذکور ہوا ہے. اسی طرح یبین اللہ آیات للناس، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، للناس، لوگوں کے لیے. جیسے یہاں پر ایک ایک چیز، ایک ایک مسئلہ واضح کر دیا، کھول دیا ہے، اسی طرح سے کھول کھول کر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے.
للناس، تمام لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب لوگوں کے لیے اللہ اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے. لعلہم یتقون محارمہ، تاکہ وہ بچ جائیں اللہ کے محارم سے، جن سے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تاکہ وہ حرام چیزوں سے بچیں، حرام چیزوں سے پرہیز کریں، حرام چیزوں سے دور رہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کو واضح کر دیتا ہے، کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، تاکہ لوگ اس سے دور رہیں، اس کے قریب نہ جائیں. اس طرح سے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رمضان اور رمضان میں اعتکاف سے متعلق کچھ احکام کو بیان فرمایا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت کرنا، ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.